اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربی اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال في مقام آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ احکام الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات اور بابرکت کلمات خاص ہیں. وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، راہبر کامل، راہبر شریعت، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے، اور اسی کو اپنا کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہو چکا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ، اس کا بابرکت اور آخری عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے کی اہمیت پہلے 2 عشروں سے بھی بڑھ کر ہے. یہ تینوں عشرے رمضان المبارک کے رحمت والے بھی ہیں، مغفرت والے بھی ہیں، جہنم سے آزادی والے بھی ہیں. اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، اس سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے کے لیے، اور جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ لینے کے لیے یہ چند ایام جو باقی ہیں، ہم اس میں بھرپور محنت کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت میں محنت فرمایا کرتے تھے. ما لا یجتہد فی غیرہا، اس کے علاوہ باقی دنوں میں اتنی محنت نہ کیا کرتے تھے. حضرات گرامی، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت
ہمیں توفیق دے اس کے باقی جو ایام ہیں اور باقی جو راتیں ہیں اس کی صحیح معنوں میں قدر کر سکیں اور اچھے انداز سے وہ وقت گزار سکیں اور اپنے لیے آخرت کا سامان اور توشہ آخرت سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے التجا، اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت کو پکارنا اور اس کے آگے گریہ زاری کرنا، اس کے آگے سر مسجود ہو جانا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا، یہ وہ ادائیں ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑی پیاری ہیں۔ عبادات کی 3 اقسام ہیں: قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ ان عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت وہ ہے دعا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ ویسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اور کئی ایک ایسے مواقع ہیں کہ آپ نے دعائیں سکھلائی ہیں اور دعائیں دی ہیں اور دعائیں مانگی ہیں۔ کئی مواقع ایسے ہیں کہ پیارے نبی نے بغیر ہاتھ اٹھائے دعائیہ کلمات کہہ دیے کسی کو، یا خود اپنے لیے کچھ طلب کر لیا، لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس کی اپنی جگہ فضیلت، اہمیت اور حیثیت مسلمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ رفع یدیہ اللہم اہدی دوسن، اے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ دوس قبیلے کے لوگوں کو ہدایت دے دی۔ اس طرح کے کئی ایک الفاظ ملتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سارے کے سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں بھی مبالغہ آرائی اور شدت کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھا جائے، ہر نماز کے بعد امام صاحب کا ہاتھ اٹھا کر رسمی طور پر دعا کروانا، یہ بھی مستقل طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل نہیں۔ اور ہونا کیا چاہیے کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار، مسنون دعائیں، یہ تقریباً ہر مساجد میں یہ آویزاں کر کے یہ لگائے گئے ہیں، فریم کی شکل میں، فلیکس کی شکل میں، یہ دعائیں ان کو ترک نہ ہم کریں۔ ہاں کوئی دعا کا کہتا ہے تو دعا کروائیں، انفرادی طور پر آپ اپنی دعا کریں، میں اپنی دعا کروں، جب چاہیں کریں، وہ نماز سے پہلے کر لیں، وہ نماز کے بعد میں کر لیں۔ دعا ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت کا تعین کیا گیا ہے۔ نماز ہے نا، نماز کے لیے وقت کا تعین ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنی منع ہے۔ دعا کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ پیارے نبی نے دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے منع کیا، روکا ہو۔ یہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی پاک اور صاف جگہ پر، اللہ کی زمین پر، وہ مسجد میں ہوں، وہ گھر میں ہوں، وہ دکان میں ہوں، وہ کھیتوں میں ہوں، بازار میں ہوں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا لیے، تو یہ کسی بھی جگہ دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مشہور روایت ہے، آنے والے نے آ کر کہا، اللہ کے رسول گرمی شدت کی ہے اور حدت کی ہے، دعا کریں، مویشی تڑپ رہے ہیں، انسان بلک رہے ہیں، کھیت مر جا چکے ہیں، دعا فرمائیں۔ آپ نے منبر پر ہی آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیے۔ تو یہ جب کہہ دے کوئی تو پھر امام کے لیے کروانا ضروری ہے، ادروائز امام ہر نماز کے بعد پابند نہیں ہے دعا کروانے کا۔ وہ اپنی کر رہے ہیں الگ سے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، درست ہے۔
آپ اپنی کر رہے ہیں، کوئی نہیں آپ کو روکے گا، ٹھیک ہے آپ اچھا کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں۔ اسی طرح تسبیح نماز کی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ تسبیح نماز بعد جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ تسبیح نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، یہ بھی ایک انفرادی نماز ہے۔ وہ بیت اللہ شریف میں اللہ ہم سب کو لے جائے، مسجد نبوی میں بعض لوگ جا کر کہتے ہیں ہاں وہاں بھی یہی عمل دیکھا گیا ہے، وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ایک مولانا وہ کہتے ہیں کہ یار میں ایس مسجد نہیں جاتا، میں فلاں حدیثوں کی مسجد میں نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ دعا نہیں کرواتے نماز کے بعد۔ کہنے لگے تھوڑے دنوں کے بعد کچھ وقت گزرا تو وہ کہنے لگا جی میں عمرے پہ حج پہ جا رہا ہوں۔ کہتے نہ جائیے اتنے دعا نہیں کہ کرواتے نماز تو بعد۔ تو پیارے بھائیوں، سنت کو مقدم رکھا جائے۔ مقتدی کہہ دیتے ہیں یا امام صاحب خود کروا دیتے ہیں، امام صاحب کا دل کرتا ہے کہ میرے لیے لوگ دعا کریں، میں دعا کروں کسی کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن پابندی اور لازمی جز اور یہ نماز کا حصہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ سمجھے کہ نماز نہیں ہوئی جب تک دعا ہاتھ اٹھا کر امام صاحب نہ کروائیں۔ بھائی آپ اپنی کریں، میں اپنی کروں، ٹھیک ہے۔ بات یاد آ گئی، پچھلے جمعہ میں یہ بات چل رہی تھی، انفرادی طور پر دو دوست بیٹھے تھے، دو چار دوست، اور عمومی طور پر یہ بات چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو بیت اللہ میں 20 تراویحاں پڑھی جاتی ہیں، آپ کیوں 8 تراویحاں پڑھتے ہیں؟ پہلی بات سنیے، ہم نے کلمہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ امام سعود السریم کا نہیں پڑھا، ہم نے مسجد نبوی کے امام کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی عمل کسی کا اس کو کسی سمجھ آئی ہے یا ویسے وہ تقلید کی آڑ میں لگا ہوا ہے تو یہ اس کا اس کے رب کے ساتھ معاملہ ہے، ہر ایک کا رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رفع الیدین کیا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کا طاہر القادری صاحب نے دیگر نے اقرار کیا ہے کہ ہاں وہ ایسے کرتے تھے، امام بخاری کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کرتے تھے، فلاں امام کرتے تھے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کرتے ہیں، ہم تو رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ رسالت مآب محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بھائی اگر بیت اللہ میں پہلی بات ہے اس کی کچھ حیثیت کچھ لوگ اور بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک امام صاحب 8 پڑھا کر چلے جاتے ہیں، دوسرا آ جاتا ہے وہ اپنی 8 پڑھتا ہے، وہ اپنی 11 رکعات رمضان میں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، نفلی عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں 20 کی قید کیوں، 30 کی قید کیوں، 40 کی کیوں؟ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کے بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی اگر بات کی جائے سنت کی، سنت 8 ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نے 30 پڑھنی، وہ 30 پڑھے، 30 نوافل پڑھے، 40 پڑھے، 50 پڑھے، لیکن 20 سنت نہیں ہے، سنت 8 ہے۔ نفلی عبادت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا اگر یہی بات لی جائے، مان لیا وہاں 20 تراویحاں پڑھتے ہیں، وہاں کل نہیں ہوتا، رسم کل، رسم 7واں، رسم 10واں، رسم 40واں، برسی، اور وہاں مزار نہیں ہے، کبے جبے نہیں ہے، وہاں عرس میلے ٹھیلے نہیں ہوتے۔ چلے جائیں آپ بیت اللہ میں، اللہ لے جائے مسجد نبوی میں، مدینہ الرسول میں لے جائے، مکہ مکرمہ میں لے جائے، وہاں یہ کچھ تو نہیں ہوتا۔ ہمارے مہربانوں کو یہ چیزیں تو نظر نہیں آتی، اپنے مطلب کی لے لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے ہر حال میں قابل اطاعت اگر کوئی شخصیت ہے وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، ہم نے کسی امتی کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، باقی سارے امتی ہیں، بے شک مقام جس کا جتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو رسول اللہ سے تو اعلیٰ نہیں ہے، رسول اللہ سے تو بڑھ کر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وہاں بھی نماز کے بعد دعا نہیں کروائی جاتی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بطور جب آپ امام ہوتے تھے یا خلفائے راشدین، ہر نماز کے بعد رسمی دعا نہیں کروایا کرتے تھے، انفرادی طور پر ہر کوئی کر رہا ہے، ہر دوسرا تیسرا کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے اس کی اہمیت بھی بیان کی ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ میں نے شروع میں خطبہ جمعہ کے آغاز میں آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
اور کہا تمہارے رب نے مجھے پکارو. کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا رحمان کہہ رہا ہے مجھے پکارو. استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بلا شبہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اس یہاں عبادت سے مراد خاص دعا بھی ہے، یہ بھی مفسرین نے معنی بیان کیا ہے، کیونکہ الفاظ بتا رہے ہیں آگے پیچھے، سیاق و سباق بتا رہا ہے. یہاں عبادت سے مراد پیارے، نماز بھی ویسے عبادت ہے، میں نے عرض کیا روزہ بھی عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. یہاں عبادت سے مراد اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو میری اس عبادت سے منہ موڑتے ہیں. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب وہ متکبرین جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. دعا کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، طریقہ دعا میں اختلاف ہے، انکاری کوئی نہیں ہے. طریقہ دعا کیا ہے؟ اس کے بھی کئی ایک چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. میں 2-3 باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عبادت کوئی بھی ہے، یہ بات پلے باندھ کے لے جائیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، اور اسی طرح کوئی بھی عبادت ہو، مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو، جب تک 4 شرائط ہم عبادت کی پوری نہیں کریں گے اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا. انسان کے منہ پر دے مارے گا، لے جا اپنی نماز، لے جا اپنی دعا، لے جا اپنی زکوٰۃ صدقہ و خیرات، لے جا اپنا حج، لے جا اپنا جہاد. کیوں؟ تو نے وہ شرائط پوری نہیں کی ہیں. آپ تسلیم کریں گے وہ شرائط، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، دلائل بھی بتاتے ہیں. پہلی بات، عقیدہ بندے کا درست ہو. عقیدہ بندے کا درست ہو. عقیدہ یہ نہ ہو ساڈی سندا کوئی نہیں، ساڈی سندا کوئی نہیں، بابا تیری موڑدا کوئی نہیں. یہ غلط بات ہے. ہم نماز کے بعد رکوع کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے بندے نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ نے اس حمد کو سمیع سن لیا. یہ نہیں سنے گا، سن لیا. ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں، ترجمہ سب کا ایک ہے. اللہ نے سن لیا، پھر یہ جملہ کہا جائے گا ساڈی سندا کوئی نہیں. اللہ کے ذات وہ ہے، سمیع ہے، سمیع علیم، سننے والی بھی ہے، جاننے والی بھی ہے. محبت سے آپ کے سامنے یہ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں. ساڈی سندا کوئی نہیں، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. تہاڈی موڑدا کوئی نہیں. اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کی قبول فرماتا ہے. یہ میں نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے. اس طرح کے کئی ایک جملے ہیں، میری کشتی پار لگا دینا، یا علی یا مشکل کشا. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس عقیدے کی، اس طرح کی باتوں کی نفی کی ہے اور تردید کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبے مزاروں کو، درباروں کو یمن میں گرایا تھا پیارے نبی کے کہنے پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، عرفت بربی فصل العزائم. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رب کو ایسے پہچانا ہے کہ میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، وہ کام بسا اوقات پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، تو میں سوچتا ہوں یہ کام کیوں نہیں رک کیوں گیا ہے، پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا. تو مجھے ایک ہی سمجھ آئی ہے کہ ایک ذات ہے جو کام ہونے نہیں دیتی، جب وہ ذات چاہے گی تب میرا کام ہوگا. حضرت علی کا عقیدہ دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ان اللہ. اس روایت کے راوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی ہیں، آپ کے داماد ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان اللہ من ذبح لغیر اللہ. اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے. کون کہتے ہیں؟ حضرت علی. کس نے فرمایا؟ پیارے نبی نے. تو عقیدے کی درستگی لازمی ہے عبادت کی قبولیت کے لیے. یہ میں نے ہلکا سا اشارہ دے دیا. اور دوسرے نمبر پر مال حلال کا ہو. اگر حرام کا مال ہو، پیارے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام وغذی بالحرام. جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا پہننا حرام کا، جس کی غذا حرام کی،
وہ جتنی مرضی لمبی دعائیں کر لے، آپ نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے یہ دوسری شرط ہے کہ مال حلال کا اندر جائے، حرام کا ذرہ تک بھی اندر نہ جائے۔ القاسب حبیب اللہ، کسی نے خوبصورت بات کہی تھی، یہ حدیث نہیں ہے ویسے، بات کسی کا اچھا قول ہے، اقوال زر نہیں جسے کہتے ہیں، کہ محنت کاش اللہ کا دوست ہوتا ہے، حلال کمانے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور نبی محنت کیا کرتے تھے، نبی آڑ محسوس نہیں کیا کرتے، آڑ محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو کوئی سمجھ لیتا ہے جس نے کوئی ایف اے بی اے کر لیا یا ایم فل پی ایچ ڈی کر لی، وہ سمجھتا میرا سٹیٹس بڑا اونچا ہے، مجھے گھر بیٹھے 70 لاکھ کی جاب کی آفر ہوگی تو میں کام کروں گا، وگرنہ میں 20-25 ہزار روپے کے لیے میں کیوں دماغ کھپاؤں، اور میرا بڑا سٹیٹس ہے۔ ایسے بندے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ محنت کریں، محنت کرنے والے بن جائیں، محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور پھر ایسا چسکا پڑ جاتا ہے زکوٰۃ لینے کا، صدقہ لینے کا، سٹرونگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چسکا اور گندی عادت نہیں جاتی۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی، جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو عبادت کے لیے دوسری قبولیت کی شرط یہ ہے کہ حلال رزق ہو، حرام نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ عمل پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر پیارے نبی کا طریقہ تو اور ہوا اور ہم کہیں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جتنے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے، پھر اس کا مطلب ہے پیارے نبی کی سنت کو اہمیت نہیں دی، آپ کے طریقے کو اہمیت نہیں دی۔ یہ چوتھی شرط ہے عبادت کے قبولیت۔ جب یہ 4 شرائط ہم پوری کریں گے، پھر اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر پہلے اللہ کی تعریف کریں، اور دنیا کے لوگوں کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں دن رات، اپنے لیڈروں کے پیچھے، اپنے رہنماؤں کے پیچھے۔ اور بعض لوگ تو اتنی غلیظ بکواس کرتے ہیں، وہ اپنے نام نہاد لیڈر کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، غلط ہے۔ اللہ کی تعریف کریں، سبحان یہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان، یہ کلمات پڑھ کے دعا کے شروع میں یہ پڑھ لیں، یا سورہ فاتحہ شروع میں پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص شروع میں پڑھ لیں، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد درود پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو دیکھا مسجد نبوی کے اندر، وہ ایسے جلدی جلدی اس نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، فلاں حاجت ہے وہ بھی پوری کر دے، جانے لگا جلدی جلدی، جیسے ہم کرتے ہیں نا ٹوٹی پھوٹی دعا، آئے جی چلو، پھر آئے جی چلو، یا پھوڑی دیتے دعا کا یہ نیا طریقہ ہے۔ پھوڑی کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مرنے والے کے براسا کو دی ہے، وہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کہ وہاں ویسے ہی آپ نے دعا دی، دے دی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ دعا ہمیں آتی نہیں، بدقسمتی ہے ہماری۔ وہ دعا اب وقت کم ہے، وہ دعا جو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ کسی موقع پر، اور اس کو یاد کریں، یاد کریں اس کو، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دعا دیا کرتے تھے، انا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء، لمبی دعا ہے، تھوڑی سی بہت لمبی بھی نہیں، 3-4 لائنوں کی دعا، یہ یاد کریں۔ آپ بسا اوقات ویسے دعا دے دیا کرتے تھے، یا اپنے لیے کوئی دعائیہ کلمات بولتے تھے، بسا اوقات آپ ہاتھ اٹھا کر بھی کیا کرتے تھے۔ جہاں جہاں جیسے جیسے پیارے نبی نے کیا، ہم اسی طرح قائل و فاعل ہیں۔ عید کی نماز کے وقت خطبہ دینے کے بعد کوئی بھی ہمیں نہیں کہتا بھائی دعا کرواؤ، کوئی کہے یا نہ کہے، ہم نے کروانی۔ کیوں کروانی ہے؟ محمد مصطفیٰ نے کروائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر پر کھڑے ہو کر کوئی ہمیں کہے یا نہ کہے دعا کرواؤ، ہم کرواتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ ہمارے امام اعظم محمد مصطفیٰ نے کروائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور زبانی کلامی جو دعائیں ہیں ان کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پیارے نبی نے اس کو دیکھا، اس نے نہ درود پڑھا نہ اللہ کی حمد پہلے بیان کی، تو آپ نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تینوں بڑی جلدی ہے، بات سن، پہلے اللہ کی تعریف کر، پھر میری ذات پر درود پڑھ، پھر اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ، دیکھنا اللہ تیری دعا کیسے قبول کرتا ہے۔ اور درود کے بھی بڑے فضائل ہیں، اتنی دیر تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز کے اندر درود نہ پڑھا جائے۔ اور وہ دعا پیارے نبی نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان ایسے لٹکی رہتی ہے کہ جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔
ہم تو مرنے والے کے لیے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس انداز سے پڑھتے ہیں جس طرح محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید ہمارے ساتھ اسی لیے الجھا جاتا ہے، یہ طریقہ وہ اختیار کرو جو ہم کرتے ہیں۔ بھائی ہم تمہارے والا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے جو محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی انتشار نہیں، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دین کو سمجھیں، سیکھیں، دین وہی ہے جو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو دے کر گئے، اہل بیت کو دے کر گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے اللہ کی تعریف کی جائے اور پیارے نبی کی ذات پر درود پڑھا جائے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ بھی کریں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ اور اسی طرح اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو دعائیں میں نے بتائی، ان میں سے کوئی ایک اور بھی دعائیں ہیں، چھوٹی بھی ہیں، جب پیارے نبی نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے، یہ پڑھ کر جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا پھر اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر دعا پھر بھی عبادت کی شرائط بھی پوری کی ہیں، دعا کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے، پھر بھی اگر دعا قبول نہیں ہوئی، پھر پیارے نبی نے فرمایا 3 صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی، مسند احمد کی روایت ہے۔ پہلی صورت، یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، یا پھر وہ دعا بظاہر قبول نہیں ہوئی لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت انسان پر، مسلمان پر آنے والی آفت، بلا، پریشانی، مصیبت کو دور کر دیتا ہے اس دعا کی برکت سے۔ یہ قبولیت کی دوسری صورت ہے۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کل قیامت کے دن نوازے گا اس بندے کو۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کی صورتیں۔ آخری بات وسیلے کے حوالہ سے، پانچتن پاک دا واسطہ، شہدائے کربلا دا واسطہ، یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ نادان امتیوں کا طریقہ ہے۔ پیارے نبی نے وسیلہ سکھایا ہے، وسیلے کے ہم منکر نہیں ہیں، نہ ہم دعا کے منکر ہیں، نہ ہم وسیلے کے منکر ہیں، نہ ہم اولیاء کے منکر ہیں، نہ ہم اہل بیت کے منکر ہیں۔ ان میں سے نہ قرآن کے منکر ہیں، نہ اصحاب رسول کے، نہ صحاب قرآن کے منکر ہیں، نہ اصحاب رسول کے منکر ہیں، نہ اہل بیت کے منکر ہیں۔ کسی ایک کی نفی کرنے والا، کسی ایک کے بارے میں استہزاء مذاق اڑانے والا اور طرح طرح کی باتیں اور اعتراض کرنے والا ذلیل و خوار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اگر ایسے بندے کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دے، جو جانتے بوجھتے اٹکا ہوا ہے۔ وسیلے کی 3 صورتیں ہمارے پیارے نبی نے سکھائی ہیں۔ کون نبی؟ نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج، امام اعظم، امام اعظم، امام اعظم۔ ہم کہتے ہیں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نہیں ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ امام شافعی امام اعظم نہیں، یعنی سب سے بڑے امام۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ بڑے امام نہیں، بڑے امام کون ہیں؟ امام اعظم محمد مصطفیٰ۔ اور امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ کہ بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے، اس میں اسم اعظم بھی ہے۔ یہ جو میں نے دعا پڑھی نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ویسے پنجابی میں کہہ لیں اللہ رب العزت کو، وہ کہتے ہیں نا سندھی وچ بول پاویں پنجابی وچ بول، ہر ایک دی او پکار سندا، اس طرح کے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ ساری زبانیں جانتا ہے۔ حضرت علی کو تو 2-3 زبانیں آتی تھی، پیارے نبی کو 1-2 زبانیں آتی تھی، عربی زیادہ جانتے تھے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ساری دعائیں سنتا ہے۔ اور جس بابے کو جو بیچارہ قبر میں دفن ہے اور وہاں جا کر کہہ رہے ہیں بابا ساڈی تواڈے اگے تواڈی رب اگے، بابا میری سندا کوئی نہیں تیری موڑدا کوئی نہیں، وہ بیچارہ سن نہیں رہا، وہ تو بیچارہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، بے شک وہ کتنا نیک ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب پیارے نبی نے یہ بات فرما دی کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، اصحاب رسول نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا اور دے گا۔ اللہ حوض کوثر پر آپ ہوں گے،
آپ کی جب یہ کیفیت ہے، یہ بے شک اللہ کے ولی ہیں لیکن یہ امتی ہیں، نبی نہیں ہے، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن جب وہ چلے گئے ان کے لیے ہم دعا کریں یا اللہ یہاں جو لیٹے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ان کو آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچا دے۔ صحابہ رسول دعا کیا کرتے تھے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا۔ آج بھی اللہ کے ولی ہیں، قیامت کی دیواروں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ولی اس کو مانیے جس کو قرآن ولی کہتا ہے، ولی اس کو مانیے جس کو محمد مصطفیٰ نے ولی کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، ایک بندہ ایسے ہی پکاری جا رہا ہے، کچھ دیر کے بعد واپس پلٹے، کہتے ہیں کچھ ملا ہے؟ خاموش، نہیں جی بس لگا ہوا ہوں۔ فرمانے لگے تو تباہ ہو جائے، تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ حضرات گرامی، داتا دینے والا ہوتا ہے، داتا عرش پر ہے، داتا زمین پر نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری کا بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے، لیکن وہ داتا نہیں ہے، داتا ایک اللہ کی ذات ہے۔ داتا کا مطلب ہے دینے والا، دینے والا اللہ ہے، باقی سارے لینے والے ہیں، اور دینے والا اوپر ہوتا ہے، لینے والے نیچے ہوتے ہیں۔ کسی کو دینا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا، پیارے نبی نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا اوپر لینے والے نیچے۔ مگر ہمارے ہاں فلسفہ ہی الجھا دیا گیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ حضرات گرامی، وسیلے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، جبار ہونے کا واسطہ، قہار ہونے کا واسطہ، الباری ہونے کا واسطہ، المصور ہونے کا واسطہ، اللہ میری یہ مصیبت ہے، اللہ اس کو دور کر۔ وسیلے کی دوسری صورت کہ بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے۔ وہ بخاری شریف کی روایت، 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، آندھی آئی، بارش آئی، تو وہ تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، اللہ نے پتھر سائڈ پہ کر دیا۔ وسیلے کا تیسرا اور آخری طریقہ نیک بندے سے دعا کرنا۔ اب آئیے یہاں جو واقعی اللہ کا ولی ہے نا، وہ دنیا میں موجود ہے، حیات ہے، اس کے پاس جا کر دعا کروانا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر حضرت عباس کے پاس جایا کرتے تھے، صحابہ کرام اور بھی، کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے، آپ وفات پا چکے ہیں، آپ دعا کریں۔ اور پیارے نبی نے غالباً حضرت عمر کو ہی کہا تھا کہ آپ کرن کے علاقے میں جا رہے ہو، وہاں جا کر اویس کرنی سے دعا کرنا۔ تو یہ دعا کے مختصر میں نے آداب، شرائط قبولیت کی یہ بیان کی ہیں۔ جب بندہ نہایت گریہ زاری کے ساتھ اور رونے والا منہ بنا کر، بڑی پیاری روایت آخری بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آیات نازل ہوئی، پیارے نبی بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضرت عمر آئے، کہنے لگے حضرت ابو بکر سے، پیارے نبی سے، مجھے بھی بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ چلو مجھے رونا نہیں آئے گا تو کم سے کم میں رونے والا منہ ہی بنا لوں گا۔ پیارے نبی خاموش رہے، یعنی آپ نے پسند فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور جب اللہ رب العزت کے آگے یہ گریہ زاری کرے اور ایسی کیفیت بنائے، یہ عام معمول میں جب ہم اللہ کے ساتھ محو گفتگو، محو کلام، نماز پڑھ رہے ہوں، رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں، میں آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، میری دلی مراد عطا کر دے، میری معاف ہر ایک خطا کر دے، ہاتھ خالی میرے موڑی نا، دل میرے دی آس نو توڑی نا، تو خود آکھیا غیر تو نہ منگی، میرے تو منگدا نہ سنگی، ہن گھر تیرے وچ کوئی تھوڑ نہیں، مولا تیرے بنا کوئی ہور نہیں، میں آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، میں عابد تو معبود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں حامد تو محمود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ، وما علی الا اللہ۔